جو اسلام کی دعوت ہے اس کے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو ہمارے سامنے ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کا ایک مکی دور ہے اور دوسرا مدنی دور ہے۔ جو مکی زندگی ہے وہ تقریباً 13 سال ہے اور مدنی زندگی تقریباً 10 سال ہے۔ اس کو پھر مزید تقسیم کیا جائے مکی زندگی کو، تو مکی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 3 سال کا جو دور ہے، جو پہلا دور ہے، اس میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پردہ اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ کتنے سال؟ 3 سال اعلان نبوت کے بعد، جو دعوت کا پہلا درجہ 3 سال پس پردہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان 3 سالوں کے بعد جو دوسرا دور ہے دعوت کا، وہ ہے اعلانیہ دعوت و تبلیغ۔ لیکن اس اعلانیہ دعوت و تبلیغ میں لڑائی نہیں کی گئی، لڑائی کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ جو دور ہے یہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سے لے کے 10ویں سال یعنی ہجرت تک یہی دور چلتا رہا، یہی طریقہ چلتا رہا۔ پہلے 3 سال یہ ذہن نشین کر لیں، پہلے 3 سال پس پردہ، بعض اسے کہتے ہیں خفیہ، لیکن بعض نے اس کا انکار بھی کیا کہ خفیہ نہ کہا جائے کیونکہ یہ چھپی، یہ اپنے جو قریبی لوگ تھے، اس دعوت کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے پس پردہ کا لفظ استعمال کیا۔ اگر خفیہ بھی کہیں تو پھر اس کی تشریح اور توضیح کر دیں کہ اس دعوت کا تعلق صرف اپنے جاننے والے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ تھا، اس لیے اس کو 3 سالہ پس پردہ یا خفیہ تبلیغ کہا گیا، لیکن خفیہ کہیں تو پھر اس کی تشریح اور توضیح ساتھ میں کر دیں۔ دوسرا دور 4تھے سال سے شروع ہوتا ہے، ہجرت تک رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور ہے اعلانیہ دعوت کا، لیکن اس میں بھی لڑائی کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دور میں بھی دعوت کا آغاز کیا گیا، لیکن اس میں جب تک اگلے کی طرف سے پہل نہ ہو لڑائی کی، اس وقت تک لڑنے کا اہتمام، لڑائی کا جواب دینے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ 4تھا دور پھر وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد سے شروع ہوا، کہ جب اعلانیہ دعوت دی گئی اور جو اس دعوت کے آڑے آیا اس کو پھر جواب دیا گیا۔ تو یہ دعوت کے 4 ادوار ہیں۔ ان ادوار میں سے جو پہلے 2 دور ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے۔ اب بیوی بچوں کے درمیان اور دنیا کے معاملات میں راحت سے زندگی گزارنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اگر قرآن اٹھائیں تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں ایک نظر، تو اس میں کہاں آپ کو مل رہا ہے کہ کہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں؟ کون سا ایسا دور ہے؟ یہ 40 سالہ اس میں زندگی گزارنے کے لیے جو آپ نے محنت کی، تجارت کے لیے اسفار کیے، 100 معاملات ہیں، لیکن اس کے بعد یہ 3 سالہ دور، مکہ معظمہ میں 13 سالہ جو دور گزرا، اس کے اندر جو مصیبتیں آپ نے اٹھائیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ چلے گئے، اب اپنا علاقہ ہے، حکومت ہے، لیکن اس میں بھی جنگ بدر ہے، کہیں احد ہے، کہیں خندق ہے، سب جگہ تو جنگوں کی تیاری ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بھئی ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سکون کب دے گا، ہمیں کب سکون ملے گا۔ ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو تو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آیات بینات نازل ہوتی ہیں، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اب راحت کا وقت گزر چکا ہے۔ قم فانذر، مادی جد و جہد کا، مانوی جد و جہد کا وقت آن پہنچا ہے، اٹھیے اور عالمگیر انسانیت کو دعوت توحید دیں۔ قم فانذر، اٹھیں، اٹھ کر انہیں ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں، اور وربک فکبر، انہیں اللہ کی بڑائی سے آشنا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیات آگے نازل فرمائی، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، اس لیے کہ داعی کے لیے، داعی جو دعوت دینے والا ہے اسلام کے لیے، اس کو اس کے کپڑے ظاہر بھی اس کا صاف ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ان آیات کے آخر میں ایک جملہ ہے جس کا اختتام ہو رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے۔ یعنی اس سب میں پیغام یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے لوگوں کو بتانا، جہاں اس معاشرے میں جہاں ہر معاملے کے لیے ایک الگ بت بنا کے رکھا ہو، ہر معاملے کے لیے الگ بت ہے، کوئی یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے فلاں بت ہے، یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے فلاں بت ہے، ان سب بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک خدائے واحد کے لیے جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ صدیوں کی جہالت تھی، اس کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 3 سال تک اپنے تمام دوستوں کو دعوت دی، اپنے اہل و عیال کو خفیہ طور پر پس پردہ ان کو دعوت دیتے رہے، جس کو جانتے تھے اس کو دعوت دی۔ ان سب میں ایک بڑا حسین جملہ ایک صاحب سیر نے لکھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم کی اولین کمائی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی، یہ دونوں گھر کے افراد، ایک زوجہ، ایک چچا کا بیٹا جو آپ کے کفالت میں ہے، اس کے بعد تیسرا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی جو آپ کے غلام ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے دوستوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب یہ خفیہ دعوت، پس پردہ دعوت توحید سب اپنے اپنے طور پہ دے رہے ہیں، اور اس میں ایک بات یہاں ضمناً عرض کروں، اسے بھی یاد رکھیے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ملنے والوں کو دعوت توحید دیتے، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے تمام دوستوں کو بلاتے ہیں، آؤ اسلام کی طرف آؤ۔ ایک جملہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصحاب سیر نے لکھا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، تم سب کو جب میں نے دعوت دی تو سب نے تردد سے، پس و پیش سے کام لیا، سوائے ایک ہستی کے، جب میں نے اس کو دعوت دی اس نے کہا آپ نے سچ کہا، وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حضور اسلام کا فرمان ہے کہ میں نے جس کو بھی دعوت دی وہ سوچتا رہا، لیکن جب ابو بکر کا نمبر آیا تو میں نے صرف کہا، میرے کہنے کی دیر تھی، وہاں سے قبول کرنے میں جلدی ہوئی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ اب یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ پس پردہ دعوت کا کام شروع کیا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو 5 افراد 10 مبشرہ کے ہیں جو حضرت ابو بکر کے دعوت پر مسلمان ہوئے، 10 افراد ایسے جن کو ایک نشست میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، ان میں سے جو 5 افراد ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے جملہ پہلے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کمائی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ اور پھر اس کے یعنی دعوت میں آپ کی دعوت پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان میں نے 5 کا نام اس لیے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کے یہ ذہن میں رہے۔ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ ہیرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مساعی کوششوں کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو کوئی معمولی سا مرتبہ اور مقام نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ تو 3 سال تک یہ دعوت دی گئی، 3 سالوں میں یہ سارا کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔
اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے۔ میں عربی عبارات نہیں پڑھ رہا تاکہ وقت جو ہے وہ کم صرف ہو۔ فاصدع بما تؤمر، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اعلانیہ لوگوں تک وہ بات کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو آپ کی بات کو مان لے اس کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا اس کے ساتھ معاملہ اختیار کیجئے، اور اس میں آپ کسی کی بھی، مشرکوں کے کسی بات کا خوف نہ رکھیں، ان کے کسی ڈر کا، ان کے کسی معاملے کا خیال نہ کریں، بس جو اللہ نے آپ کو کہا آپ اس پر کریں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اصحاب سیر نے لکھا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، اب کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں، سامنے لے آئیں جو کچھ ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتوں تک گھر میں گوشہ نشین رہے، یہ سوچ سوچ کر کہ کیسے یہ معاملہ ہوگا، کیسے ان کو لایا جائے، کیسے ان لوگوں کو بتایا جائے، کیسے ان لوگوں کے سامنے یہ دعوت رکھی جائے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں ان کو یہ فکر ہوئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو آپ کی پھوپھیاں آپ کا پتہ کرنے آتی ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ کرنے آتی ہیں، پوچھتی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ٹھیک ہوں، مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، کیا کیا جائے اس کا۔ اب سب کا معاملہ ہوتا، تو پھوپھیاں کہتی ہیں ایسا کریں سب کو بلا لیں، ابو لہب کو نہ بلانا، وہ مانے گا نہیں، پہلے پتہ تو اپنوں کا تو پہلے پتہ ہوتا ہے، عادتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، ابو لہب کو نہ بلائیے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پھوپھیاں کہہ رہی ہیں ابو لہب کو نہ بلائیے گا، باقی سب کو بلا لیں، بنو عبد المطلب کو، بنو عبد مناف، سب کو اکٹھا کر لیں۔ اور یہ جو لوگ اکٹھے کیے گئے تھے 45 کے قریب لوگ تھے۔ اب وہ یہ کیا کہتی ہیں پھوپھیاں، ایک کو نہ بلائیں، باقی 44 ہیں، 45 ہیں، باقی 44 لوگ ہیں ان کو بلا لیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، سب کو دعوت دی کہ ابو لہب بھی اس میں آ جائے۔ اور یہ جملہ پھر غور طلب ہے کہ نبی علیہ السلام سوچتے رہے کہ میں اس پر کیسے عمل کروں گا، کیسے سب کو بلایا جائے، کیسے سب کو دعوت دی جائے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہم تو آج اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے، ہم تو آج اپنے بچوں کو بیٹھ کر یہ مسائل نہیں سمجھا سکتے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ سب کو کیسے اکٹھا کیا جائے، سب ایک سوچ کے مالک نہیں ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کمال کا یہاں واقعہ ہے، فرماتے ہیں مجھے حکم دیا 1 سا غلہ، 1 سا غلہ، 1 سا جو ہے وہ 4 سیر کا ہوتا ہے، 4.5 سیر کا، 4 کلو آج کے دور کے اعتبار سے، 4 کلو اناج، بکری کا 1 دست، دودھ کا 1 پیالہ مہیا کرو، ساری اولاد عبد المطلب کو جمع کر لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، میں سوچوں 1 دست بکری کا کیا کرے گا، 1 سا غلہ کیا کرے گا، 1 پیالہ دودھ کا، یہ 45 کے قریب افراد ہیں، ان سب کو یہ کیسے پورا آئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے سارے چچا بھی جمع ہیں، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، ابو لہب، یہ سارے کے سارے جمع ہیں، باقی اولاد بھی ساری جمع ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اپنے دندان مبارک سے اس کو چیرا اور پھر کہا کھانا شروع کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ 1 پیالہ گوشت کا ہے اور وہ سارے کے سارے سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں سے اکیلا آدمی پورا بکرا کھا سکتا، لیکن سب اس 1 سا غلے سے، اس 1 دست بکری سے، اس 1 دودھ کے پیالے سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں
جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کچھ کہنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام، آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ابو لہب جو تھا بول اٹھا، کہنے لگا محمد نے جادو کر دیا۔ یہ کوئی آسان سا جملہ نہیں ہے۔ آپ کو مجھے سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد کوئی بڑا کہہ دے تو نے یہ کیا کیا، تو ہماری ہمت جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، یار میں نے اتنی محنت کی، یہ مجھے آگے سے کہہ رہا تو نے کیا کیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو تھا مجمع بکھر گیا۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ان سب کو جمع کیا، پھر وہی اہتمام کیا۔ اگلے روز پھر ابو لہب نے وہی غل غپاڑا۔ اصحاب سیر نے لکھا ابو لہب رشتے میں آپ کا چچا ہے، لیکن جس طرح تصدیق میں، جانثاری میں، صداقت و محبت میں حضرت صدیق اکبر کا سب سے پہلا نمبر رہا، فرماتے ہیں اسی طرح تکذیب میں، ایذاء میں، استہزاء میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ اللہ نے آزمائشیں بھی اپنے پیاروں کو کم نہیں دی۔ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھائیں، نوح علیہ السلام مقابلے میں کافر بیٹا ہے، لخت جگر ہے، پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے کس قدر درد رکھتے ہیں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا آزمائش کا معاملہ نہیں کہ سارے لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کا اور طوفان نوح سے بچ رہے ہیں، اور سگا بیٹا جو ہے وہ اڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا آپ کو مان کر کامیاب ہو رہی ہے، لیکن منکروں میں سر فہرست جو ہے وہ چچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے سگے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے اپنے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ پھر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر سب کو جمع کرتے، کوہ صفا پر کھڑے ہوتے، صفا پہاڑی پر۔ آج اللہ تعالیٰ یہ خیر والا وقت ہے، ہم سب کو عمرے کی، حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جب صفا اور مروہ پہاڑی پر سعی کا موقع آئے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں آج سے 1400 سال پہلے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کو پکار کر کہا میں اگر تم سے کہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے اپنا مدعا سامنے رکھا۔ ابو لہب پھر بول اٹھا، ابو لہب پھر بول اٹھا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا، ہمارا وقت برباد کیا۔ اپنے تو انسان کی مضبوطی کا سامان کرتے ہیں۔ پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان سب دعاؤں کے بعد اے اللہ ہارون اخی اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط کر میرے بھائی کے ذریعے سے۔ اپنے تو کمر مضبوط کرتے ہیں، اپنے تو سہارا بنتے ہیں، یہاں اپنا سامنے کھڑا ہے۔ اور ان اپنوں نے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کی بھی آپ کو مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملے۔ آج ہم ذرا سی بات پہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے اس لیے سارا جمع کیا تھا تو نے؟ آپ کی پھوپھی، ہائے کمال ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے بھائی یہ تیرا موقع ہے یہ باتیں کرنے کا، تجھے کوئی حیا نہیں آتی؟ تجھے چاہیے تھا کہ اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتا، حالانکہ تجھے پتہ ہے، اب جملہ بڑا اہم ہے، حالانکہ تجھے پتہ ہے سارے کے سارے لوگ اہل علم آج تک یہی کہتے آئے کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ بھول گیا؟ تجھے یاد نہیں ہے؟ اب ابو لہب کہاں ماننے والا تھا؟ ازلی وہ کہتے نا جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے وہ کدی نہ بن دے رانجے، تو وہ کہنے لگا نا یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں، تمہاری خوش گپیاں ہیں، یہ تو پردے میں رہنے والے عورتوں کی باتیں ہیں۔ لگ پتہ جائے گا سب جب سارے قبائل تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، جب سارا عرب تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا، اس وقت
حضرت جناب ابو طالب نے کہا ہے بھتیجے اے جان عم جو تو نے کرنا ہے کر میں تیرے ساتھ. اے جان عم، اے چچا کی جان، جو تو نے کرنا ہے کر میں تیرے ساتھ ہوں. یہ جملہ معمولی سا جملہ نہیں ہے. ابو لہب جو بات پہلے کر چکا نا کہ سارے قبائل مخالف ہو جائیں گے، پورا عرب جب تمہارے خلاف جمع ہو جائے گا تمہیں اس بات کا لگ پتہ جائے گا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. لیکن حضرت ابو طالب نے کہا نہیں اے جان عم میں حاضر ہوں اس بات پہ. اور یہیں ایک سب سے اہم ترین بات جس صاحب سیرت النبی نے لکھا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اکٹھا کر کے جب دعوت دیتے ہیں کہ کون میری بات پر لبیک کہے گا، جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے لگا ہے، بتاؤ مجلس میں سناٹا ہے، حیرت انگیز منظر ہے. اسی مجلس میں حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں. ان سب بڑوں میں ایک 13 سال کا نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے گو، ترجمہ کرنے والے نے بھی بڑا کمال کا ترجمہ کیا، کہا گو مجھے آشوب چشم ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نو عمر ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس پورے مجمع میں یہ 2 ہستیاں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ 13 سال کا نوجوان جو یہ کہتا ہے گو میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھوں میں مسئلہ ہے لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات مقدسہ تھی. سارے لوگ ہنسنے لگ پڑے، سارے لوگ ہنسنے لگ پڑے کہ یہ کیا معاملہ، یہ 2 دنیا کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. لیکن اصحاب سیر نے لکھا پھر آگے چل کے زمانے نے دیکھا کہ ان دونوں نے جو کہا تھا پھر وہ سچ ہوا. اور یہاں پر پھر بس نہیں ہوئی. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے نکلتے ہیں، اعلانیہ دعوت کا یہ دوسرا دور ہے. اس میں حضرت ابو طالب کے پاس 3 مرتبہ کفار مکہ کا وفد جاتا ہے، بہلا پھسلا کے آپ پہلی بار ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، دوسری بار پھر جاتا ہے. پتہ ہے حضرت ابو طالب نے جو جملہ کہا تھا وہ بہت اہم تھا. حضرت ابو طالب کے پاس ایک خوبرو نوجوان لے کر گئے، کہا یہ بیٹا بنا لیں اپنا، بس محمد ہمارے حوالے کر دیں. حضرت ابو طالب نے مثال دی، بہت کمال کی مثال، جنہوں نے، چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، تو جنہوں نے جانوروں کے ساتھ وقت گزارا ہو، جانور رکھے ہوں، کھیتی باڑی کی ہو، وہ اس جملے کی گہرائی کو، باریکی کو، لطافت کو سمجھیں گے. حضرت ابو طالب نے کہا کبھی تم نے دیکھا ہے اونٹنی اپنے بچے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پیار کرے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ کیسے اپنے بچے کو چاٹتی ہے. کیا کبھی تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ پیار والا معاملہ کرے؟ تم مجھے کہتے ہو میں محمد تمہارے حوالے کر دوں. اور اس موقع پر حضرت ابو طالب کے یہ اشعار تھے جو آج بھی دیوان ابی طالب کا حصہ ہیں. اور حضرت ابو طالب نے وہ اشعار کہے، آج بھی دنیا ان اشعار پر، آپ ان اشعار کو سنیے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. حضرت ابو طالب نے کہا کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدا ولما نطاعن دونہ ونناضل. خانہ کعبہ کی قسم تم نے جھوٹ بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہو. اور فرمایا تمہاری یہ بھول ہے کہ تم ان تک پہنچ جاؤ گے، ہمارے لاشیں گر جائیں، ہم سارے مر جائیں، ہم اپنی بیویاں بچے قربان کر دیں تو پھر تم ان تک پہنچ سکتے ہو. اور جناب ابو طالب کا وہ جملہ بہت اہم ہے، جب وہ سارے آئے اور سب نے مجبور کیا. یہ شعر پہلے مکمل کر دیں. کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ کوئی معمولی ہے جس کو تم مانگنے آئے ہو؟ یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ سرخ و سفید مکھڑے والا جس کے
روئے زیبا کے صدقے بارش مانگی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کی جائے پناہ ہے، یہ تو بیواؤں کا ملجا اور ماوا ہے، اسے تمہارے حوالے کر دیں؟ کہا یہ وہ جوان مرد ہے، اس کی پناہ آل ہاشم کے مفلس لیتے ہیں، اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةٍ، وہ یہ ان پر اپنی رحم و کرم کی بارش برساتا ہے، اسے تمہارے حوالے کریں۔ اور حضرت ابو طالب کا ایک جملہ بہت کمال کا ہے، جب مجبور کر دیا نا تو حضرت ابو طالب نے کہا اے جان عم، تیرا چچا بوڑھا ہے، کچھ اپنے چچا کا خیال کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور رو کر کہا، بڑا مشہور جملہ کہ ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پہ سورج لا دیں، سب میرے مخالف ہو جائیں، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ حضرت ابو طالب نے جو جملہ کہا اس جملے کی حقیقت کو سمجھے، کہا جان عم، جب تو مجھ پہ مٹی ڈال دے گا نا، اس سے پہلے تو یہ تیرے تک کوئی نہیں آ سکتا۔ جب تیرے چچا پر مٹی ڈال دی جائے گی نا، اس مٹی ڈالنے سے پہلے تجھ تک کوئی نہیں پہنچے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی گرم ہوا نہیں آنے، ڈھال بنے رہے آپ۔ اسی لیے اتنا بڑا جملہ کہ کعبۃ اللہ کی قسم، تم سمجھتے ہو ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ ہمارے جیتے جی تمہارے تیر اور نیزے ان تک پہنچ جائیں گے، ہماری سب کی لاشیں ان کے ارد گرد پڑی ہوں گی تب تم پہنچ سکتے ہو، ورنہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے ان تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جملہ یہ کوئی خیالی جملہ نہیں تھا، اس جملے نے سچ دنیا کے سامنے سچا اپنے آپ کو کیا۔ اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہ کفار نے پھر جو معاملات کیے، دعوت اسلام کی مخالفت میں جھوٹے الزام لگائے، آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ پر نجاست ڈالی گئی، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، عبادات کے موقع پر شور و غل کیا گیا، کبھی ما فوق البشر چیزیں یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں، ما فوق الفطرت چیزوں کا مطالبہ کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ کر دیں، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ پہاڑ سونا بن جائے۔ اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے حبیب یہ بنا تو دوں پہاڑ سونے کا، اگر پھر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو پھر میں ان پر عذاب لاؤں گا۔ کہا یا اللہ رہنے دے، یا اللہ رہنے دے۔ وہ جملہ بھی برداشت کیا، تو پہاڑ نہیں سونے کا بنا سکتا، دعوے اتنے بڑے بڑے کرتا ہے، سودے بازی، گالم گلوچ، یہودیوں سے رابطہ کیا گیا، لالچ دیا گیا، دھمکیاں دی گئی، آخر کار تشدد پر اترے۔ لیکن کوئی بھی معاملہ انہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے رفقاء کو حق کے راستے سے پیچھے نہیں لا سکا۔ اسی لیے کہا غار حرا کی گود میں چمکی جو شمع نور، غار حرا کی گود میں چمکی جو شمع نور، کوہ صفا پہ اس کا کیا جا کے پھر ظہور، گونجی فضا میں نعرۂ توحید کی صدا، ایک ضرب حق نے کر دیا باطل کو چور چور، کیا پر اثر تھا اولی نعرہ حضور کا، آئینہ حیات ہے خطبہ حضور کا، رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔